نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قول ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دو تو بھی باز نہیں آؤں گا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی زبردست ڈٹرمنیشن تھی، کتنی زبردست استقامت تھی کہ دنیا کی چیزیں تو دنیا کی چیزیں ہیں۔ ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں نا آسمان کے تارے توڑ لانا، انہوں نے تاروں کی بات نہیں کی، انہوں نے سورج اور چاند کی بات کی کہ وہ بھی اگر لے آؤ تو نہیں باز آؤں گا۔ اسی استقامت کی وجہ سے پھر ساری تبدیلی آئی۔ سارا عرب مخالف ہے ایک طرح سے، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی ستائے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ میں استقامت تھی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ساتھی مسلمان ہوئے ان سب میں بھی استقامت تھی، وہ بھی تکلیفیں برداشت کر کے جمے ہوئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ آزمائشیں ہر دور میں رہی ہیں۔ حضرت آسیہ کے اوپر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں فرعون کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود وہ جمی رہی، اور وہ بھی بہت ناز و نام میں پلی شہزادی تھی، لیکن کس طرح اس نے بھی جنت کی دعا کی اور کہا کہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون اس کے ہاتھ میں کیل ٹھکوا دیتا تھا اور جسمانی اذیتیں بھی دیتا تھا۔ اسی طرح جادوگروں کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا گیا جو بھی اس کے دور کے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی نے آ کے تھوڑی سی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کہ ان میں سے ایک کو زمین میں گاڑ کے اس کے اوپر آرا پھیر دیا جاتا تھا اور 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس دین سے باز نہیں آتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی آزمائش جو ہوتی ہے یہ دراصل ان ادر ورڈز اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھا کہ تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے، مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ نشانی کون سی دیکھنے کی؟ کہ کوئی زندگی میں بہت بڑی قسم کی نعمت ہمیں مل جائے تو ہم پھر مانیں گے کہ ہاں اللہ نے پسندیدہ چیزیں یا ہماری مرضی کی چیزیں، یا ہمیں کوئی مرضی کا ہمارا کوئی کام ہو جائے، کوئی چیز ہمیں مل جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ واقعی ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں یہ خوشی یا کامیابی یا جو بھی ہم زندگی میں چاہتے ہیں وہ مل گیا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ بات اس سے کہیں آگے ہے کہ اللہ انسانوں کو ان کی محبت کی وجہ سے نہیں، جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے۔ من یتصبر یصبرہ اللہ، اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہی ہے، پھر وہ روتا ہی رہتا ہے، پھر وہ کمپلینٹس ہی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تکلیف آنے پر صبر کر جاتے ہیں پھر بھی اپنا نوبل کیریکٹر جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے، اور کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تکلیف جو ہے یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے زیادہ کچھ تکلیف پہنچتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ اس کی ترقی ہو جاتی۔ دنیا میں کسی نوکری میں انسان کا کوئی گریڈ بڑھے، کوئی درجہ بڑھے، پروموشن ہو تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں پروموشنز عام طور پر صرف اچھے کام کر کے ہی نہیں بلکہ آزمائشوں میں صبر کرنے پر ملتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کا اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے، یعنی ہر ایک اپنے اپنے لیول پر، ایک ڈگری پر، ہم نہیں پتا کہ ہم اس لائن میں کس درجے پہ کھڑے ہیں۔ ہر ایک کا اللہ کی نگاہ میں ایک مقام۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ جیسے آپ کے مثلا اولاد ہے، بچے ہیں، یا رشتہ دار ہیں، یا دوست ہیں، یا میل جول کے لوگ ہیں، ان سب کا آپ کے دل میں ایک الگ مقام ہوتا ہے نا؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے لیکن ہوتا ہے نا۔ تو جس طرح دنیا میں لوگ اپنے اخلاق کے، ایمان کے مختلف درجوں پر ہیں، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ان کے کچھ درجے ہیں جسے وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جسے وہ ناپسند کرتا ہے
یعنی بندہ کبھی بھی آزمائش پہ خوش نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اس مقام کو پا لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے خاص درجے رکھے ہیں نا, اور ادھر ان کو آزما کے ان درجوں تک لے جانا چاہتا ہے. اچھا ہم وہی حوصلہ ہارنے لگتے ہیں کہ بس کافی ہے, کب ختم ہوگی آزمائش؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ یا ایک وقت رکھا ہوا ہے کہ جب وہ اس پہ پہنچو گے تو ختم ہوگی, نہیں تو واپس نیچے. جس طرح انبیاء کے درجے ہیں, شہداء کے درجے ہیں, صدیقین کے درجے ہیں, اسی طرح عام انسانوں کے بھی درجے ہیں اللہ کے ہاں, اور ان تک پہنچنے کے لیے صرف عمل کافی نہیں, امتحان ضروری ہے. اس فرق کو یوں سمجھیے, مثلا آپ ایک کورس میں داخل لیتے ہیں, اس کا ایک حصہ ہے پڑھنا, کلاس اٹینڈ کرنا, لیکچر اٹینڈ کرنا, سننا. اس پارٹ کو ہم سب کتنا انجوائے کرتے ہیں کہ سن رہے ہیں. ابھی تو آپ آج کل موج کر رہے ہیں, لیکن جس وقت آج کل تو میرا روز ٹیسٹ ہوتا ہے, میں صبح روز بخار میں ہوتی ہوں کہ آج کیا کروں گی. تو جس دن امتحان ہوتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے, اس دن آپ سب کو پھر بخار چڑھے گا. اب صرف پڑھتے رہنے سے درجہ بلند نہیں ہو سکتا یا ڈٹرمن نہیں ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اس کے لیے آپ امتحان سے گزریں گے, اور جتنے نمبر لیں گے وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے. جسٹ بہت ہی پیٹی چھوٹی سی اگزامپل اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. تو جب بھی کسی امتحان میں آپ پڑھیں تو اللہ سے عافیت ضرور مانگے, لیکن صبر سے کام لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے اور کوئی خاص درجہ آپ نے میرے لیے رکھا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ نے مجھے اس اتنے سخت امتحان میں ڈالا, کیونکہ ہم فوراً کمپیئر کرنے لگتے ہیں, اور تو کوئی اس امتحان میں نہیں, میں ہی کیوں. اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں کہ ان کو تو ایسی کوئی بیماری نہیں لگی جو مجھے لگ گئی ہے, یا یہ کہ ان کے بچوں میں تو کوئی ایسی مشکل نہیں جو مجھے ہوگی, یا یہ کہ ان کو تو مالی ایسی کوئی پریشانیاں نہیں جو مجھے ہیں, یا اور اسی قسم کی باتیں. تو شیطان بہت بہکاووں میں ڈالتا ہے. پھر یہ ڈالتا ہے کہ اللہ تم سے راضی نہیں اس لیے ہو رہا ہے, دیکھو ان کو اللہ پسند کرتا ہے اس لیے, وہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. تو اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ بڑا مقام صرف عمل سے نہیں پایا جا سکتا, بڑے مقام یا اس خاص مقام تک پہنچنے کے لیے امتحان سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح صرف اللہ سے محبت کے بعد آزمائشیں نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان پر بھی امتحان آتے ہیں. ہم سب اب محسوس تو کر رہے ہیں نا کہ ہماری محبت بڑھ رہی ہے اور اضافہ ہو رہا ہے اور فیلنگ بڑی اچھی ہو رہی ہے, اور آپ کے لیے ہمارے دل میں خاص قسم کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. وہ قدرتی بات ہے, جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو مزید جانتے ہیں تو مزید قدردانی ہوتی ہے. یہ ایک فیز ہوتا ہے انسان پر. لیکن صرف جان کے محبت میں جو اضافہ ہوتا ہے, بس بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد امتحان آتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں میں, اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا, جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف آزمائش اس سیلاب سے بھی تیز رفتاری سے آتا ہے جو اپنے بہاؤ کی طرف تیزی سے چلتا ہے. ابھی جاپان کا سیلاب آیا تھا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سیلاب آ رہا تھا اور ہر چیز بہائے جا رہا تھا. تو سیلاب جب آتا ہے تو جس طرح وہ چیزوں کو بہا لے جاتا ہے, آزمائشیں اور تکلیفیں اور فتنے اس تیزی سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں اس شخص کی طرف. روز ستایا جاتا, تکلیفیں ہی تکلیفیں. میں جب پی ایچ ڈی کے لیے جانے لگی تو ہوتا ہے نا کہ ہم سب ایک تکلف کرتے ہیں اور بزرگوں سے کہتے ہیں ذرا کوئی نصیحت کر دیں, اور ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں پیاری پیاری باتیں کریں گے اور ہمارا دل رکھیں گے کہ ہم اداس ہو رہے ہیں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں گھر بار. اور مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا, انتہائی بے وقوف تھی. تو میں نے ٹیپ اٹھائی, ٹیپ ریکارڈر اٹھایا اور اپنے والد کے پاس جا کے بیٹھ گئی کہ اچھا اب میں جا رہی ہوں تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. وہ آج بھی ریکارڈنگ ہے میرے پاس, اگر مجھے ملی تو میں سنواؤں گی آپ کو. 1985 کی بات ہے. تو انہوں نے ایک کتاب اٹھائی اور یہ حدیث نکال لی, کیونکہ میں حدیث میں پی ایچ ڈی کرنے جا رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے دعوے بہت تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, آزمائشیں اس کی طرف سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتی. اور بات ان کی بالکل درست تھی. میں بچوں کو چھوڑ کے جا رہی تھی
اور کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ جب میں روتی نہ ہوں، اور میرے دل پہ ایک کے بعد ایک تکلیف نہ آتی. اور پھر جو ماحول اور معاشرہ تھا وہ ایک الگ امتحان تھا، اور فقر و فاقہ کا بھی امتحان، اور کئی امتحان. ان سب کا ذکر کرنا بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ جس کے لیے وہ سب کچھ کیا وہ جانتا ہے. لیکن اس حدیث کے سننے نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ جو اللہ سے محبت کرے گا، رسول سے محبت کرے گا، آزمائشیں اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گی، اور اس کے لیے تیار رہنا. یہ دعویٰ آسان نہیں ہے، محبت کا دعویٰ کہنا بہت آسان ہے، کہنے کو سبھی کہتے ہیں، لیکن جب اس راستے میں تکلیفیں آتی ہیں تو پھر استقامت پھر وہ کم لوگوں کے حصے میں آتی. ایک اور چیز جو انسان کو بہت فائدہ دیتی ہوئی ہے کہ آزمائش انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، میل کچیل انسان کا صاف کرتی، انسان کی روحانی ترقی اور تزکیے کا ذریعہ بنتی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش رہتی ہے، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے. یعنی اللہ سے ملاقات کا ہم سب کو شوق ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ. کتنی ہم سب دعائیں کرتے ہیں، اور ہمیں بڑا شوق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور اس کو دیکھیں. تو جب دنیا میں کسی بڑے کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے تو کپڑے بدل کے جاتے ہیں، ذرا صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں، تیار ہو کے جاتے ہیں. تو اللہ کے سامنے جب انسان جا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو صرف ظاہری صفائی نہیں چاہیے، اندر کی صفائی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو کبھی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یعنی موت کے وقت بھی پاک ہوتا ہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس وقت بھی. حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ زیادہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انبیاء، پھر ان کے مثل، اور پھر ان کے مثل. پھر انسان اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر دین پر سختی سے کار بند ہو تو سخت آزمائش ہوتی، اور اگر دین میں نرم ہو تو آزمائش بھی اس کے مطابق ہوتی. پھر وہ آزمائش اسے اس وقت چھوڑتی ہے جب بندہ زمین پر اس حال میں چلنے لگتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی وہ آزمائش اس کو تپاتی رہتی، بھٹی میں پکاتی رہتی، حتیٰ کہ وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، سب آلائشوں سے صاف ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان تکلیفوں سے نہیں گزرتا، جان کی، مال کی، اولاد کی، دوسرے انسانوں کی، اپنے آس پاس کے انسانوں کی طرف سے آنے والے امتحانوں اور آزمائشوں سے جب تک نہیں گزرتا، اور بعض اوقات بالکل اپنے پیاروں کی طرف سے جب تک آزمائش نہیں آتی کہ جن پر انسان کو بڑا مان ہوتا ہے، جب تک وہ دل نہیں توڑتے اس وقت تک انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہی نہیں. جب تک ہمیں دنیاوی سہارے ملتے رہتے ہیں، ہم اللہ کی طرف راغب تو ہوتے ہیں، لیکن کس طرح کا راغب ہونا؟ ملا جلا، کچا پکا، آدھے ادھر آدھے ادھر. نماز میں بھی کھڑے ہیں تو آدھا ادھر دھیان، آدھا ادھر. لیکن جب بندے توڑتے ہیں نا آپ کو، پھر آپ پورے کے پورے اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا، جو ناراض ہو جائے اس کے لیے ناراضگی. یعنی اس میں بھی خطرہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وائی می، مجھے کیوں تو نے اس امتحان میں ڈالا، اور اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے اور اللہ سے دور ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے. ہم سب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جنت کس میں گھری ہوئی ہے؟ آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، نفس کے خلاف چیزوں میں گھری ہوئی. ہم میں سے ایک جنت کا شوق رکھتا ہے، لیکن جنت کا راستہ جاتا ہی تکلیفوں کے بیچ میں سے. تو جنت تکلیفوں سے گھری اور دوزخ نفسانی خواہشات سے. انسان نفس کی خواہشیں پوری کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جا اس گڑھے میں گرتا ہے. تو کبھی بھی کوئی تکلیف آئے تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور خصوصاً اگر دین پر عمل کرنے، دین پر چلنے
دین کا کام کرنے، اور پھر جو کام جتنا بڑا ہوگا اس کے لیے اتنی بڑی رکاوٹ، اتنی بڑی آزمائش، جتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا امتحان، اور اس سے بچ کوئی بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے نکلے بغیر اس مقام تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اور ویسے بھی قیامت کے دن جب وہ لوگ جو دنیا میں بڑی عافیت، امن، چین میں رہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگ دنیا میں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، عام طور پر وہ ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہتے ہیں، تو قیامت کے دن عافیت میں رہنے والے رش کریں گے ان پر جو دنیا میں مصیبتوں میں رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں مصیبت مانگے، لیکن یہ کہ اگر تکلیف آ جائے تو پھر صبر کریں۔ اگرچہ تکلیفیں سب پر آئی تھی، لیکن ہر ایک کا انداز مختلف تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر دفاع بھی کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ جن لوگوں پر تکلیفیں آئی تھی، مثلا حضرت بلال تھے، تو دنیا میں ان کو کوئی مقام ملا؟ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے، باوجود اس کے کہ وہ حبشی غلام تھے، دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کا سٹیٹس نہیں تھا۔ حضرت عمر ان کی کتنی عزت کیا کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواب میں دیکھا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سن رہے ہیں۔ یہ بھی مبشرات ہوتے ہیں نا، خواب جو ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا کیا عمل بتایا تھا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس کو آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں، اسی کے قدموں کی آواز آپ پہچانتے ہیں۔ یعنی چال سے پہچان ہونا کہ کون آ رہا ہے، کس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کا مال ہتھیا لیا گیا، ہر طرح کی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے دین سے نہیں پھرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میں ابھی اس کے بارے میں پڑھوں گی، لیکن وہ بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ پر ایسی آزمائش آئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اور بلال پر 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں تھا جسے کوئی جگر والا کھائے، مگر اتنا جسے بلال کی بغل چھپا لیتی۔ نہ ہونے کے بعد بغل کے نیچے کیا چیز آتی، خصوصاً شیب ابی طالب میں 1-2 مہینے نہیں بلکہ 3 سال کی ایک مسلسل آزمائش تھی، لیکن اس میں سے بھی کچھ وقت زیادہ مشکل کے تھے، زیادہ آزمائش کے تھے۔ آج ہم کتنے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں پڑھتے، ان کے لیے نماز پڑھنا کتنا مشکل تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔